کہ جنت کے پیارے پیارے پھل کسے ملنے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، اللہ عز و جل نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم اور شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ ایک ہی پھل میں کتنی خوبیاں ہیں، مکھن سے زیادہ نرم ہے اور شہد سے بھی میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ کیسا درخت ہوگا؟ مولا علی فرماتے ہیں اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ درود پڑھنے والوں صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں میرے مولا نے، پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ معراج والے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر جس قدر ہو سکے۔ اور مکے میں رہنے والوں، آپ تو ویسے بھی بڑے خوش نصیب ہیں، آئے ہائے آپ کی قسمت پر کبھی کبھی رشک آتا ہے۔ ہم پاکستان میں رہیں، ہندوستان میں رہیں، بنگلہ دیش والے یہاں بیٹھے ہیں، یورپ یا یوکے والے مجھے اگر سن رہے ہیں، ہم وہاں 1,00,000 بار درود پاک پڑھیں، جب جا کے مکے والوں آپ کے ایک درود پاک کے برابر پہنچتے ہیں۔ مکے کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کی برابر ہے۔ آپ کو تو اس فضا کی قدر کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، عظیم رات، جگمگاتی رات، جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے دولہا کو وہ عظیم معجزہ عطا ہوا۔ آج کی رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا کی خدمت اقدس میں انتہائی تیز رفتار سواری براق لے کر حاضر ہوئے۔ براق کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ براق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک سواری ہے۔ نبی پاک کو جنت میں بھی یہ سواری دی جائے گی، مگر براق کی رفتار کا عالم کیا تھا۔ جب یہ براق سفر کرتا تھا تو آپ کبھی کھلے میدان میں یا ریگستان میں اگر کھڑے ہو جائیں تو آپ کی نظر، نگاہ جہاں تک جاتی ہے، آپ دیکھیں میلوں دور تک آپ دیکھ لیتے ہیں۔ براق کی اسپیڈ کا عالم یہ تھا کہ جدھر نگاہ کا اختتام ہوتا تھا ادھر اس کا پیر پڑتا تھا۔ ہر پیر اٹھنے والا قدم وہ آنکھوں کی جہاں آئی سائٹ اینڈ ہوتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتاری سے وہ سفر کرتا تھا۔ اچھا، پھر اگر آپ گھوڑے پر سواری کریں، اونچائی کی طرف جائیں تو بندہ پیچھے ہو جاتا ہے، گھوڑا اوپر جائے تو آپ تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہو جاتے ہیں، مشکل ہوتی ہے نا، تھوڑی سی سنبھالنا پڑتا ہے۔ نیچائی کی طرف آئیں تو گھوڑا جب نیچے اترے تو انسان آگے کی طرف جھک جاتا ہے۔ اس براق کا شاندار، یوں سمجھیے نبی پاک کی سواری کا انتظام ایسا تھا کہ جب یہ آسمان کی طرف جا رہا تھا تو اس کے اگلے قدم چھوٹے ہو جاتے، پچھلے قدم بڑے ہو جاتے، تاکہ نبی پاک آرام سے پیٹھ سیدھی رہے اور آقا کی سواری اوپر کی طرف جاتی رہے۔ سسپینشن کی لوگ بات کرتے ہیں کہ فلاں گاڑی کا سسپینشن بڑا اچھا ہے، جمپ آ جائیں، کھڈے آ جائیں تو سواری کو پتہ نہیں چلتا۔ نبی پاک کو رب نے بلایا تو کس شان سے بلایا تھا۔ اب جب وہ براق نیچے آتا تھا تو اب گھوڑا نیچے آئے یا کھچر نیچے آئے اور سوار بیٹھا ہو تو بندہ آگے کی طرف جھک جاتا ہے، تو اب اس کے اگلے پیر بڑے ہو جاتے، پچھلے پیر چھوٹے ہو جاتے، تاکہ سواری اسی انداز سے نیچے آئے، نبی پاک کو سواری کے دوران کسی قسم کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ بہرحال اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آنن فانن مکہ پاک سے بیت المقدس کا سفر اختیار کیا۔ بیت المقدس پہنچتے ہیں، صفے تیار ہیں، امام کس نے بننا ہے، تمام انبیاء موجود ہیں۔ کسی کے دل میں خیال آیا کہ حضرت آدم ابو البشر ہے، سب سے پہلے دنیا میں بظاہر جسمانی طور پر وہ تشریف لائے ہیں، تو شاید وہی امامت کریں گے، مگر جبریل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کو تھاما اور امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ بیت المقدس میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ یہ امامت کا اہتمام کیوں کیا گیا، تمام نبیوں کو کیوں جمع کیا گیا؟ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا پیاری بات فرماتے ہیں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر۔ سر کہتے ہیں راز کو۔ نماز اقصیٰ میں راز کیا تھا، یہ کیوں کروائی گئی؟ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانائے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر،
جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ دنیا کو بتا دیا گیا کہ امام الانبیاء کون ہیں، انبیاء کے سردار کون ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کی امامت میں تمام انبیاء ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جو پہلے اپنے اپنے زمانے میں سلطنت کر کے گئے، اپنے زمانے میں نبوت کا تاج ان کے سروں پر رہا اور ساری قوم کا رجوع ان کی طرف تھا، مگر سارے نبیوں کی سروری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آئی۔ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب مسجد اقصیٰ سے سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے آسمانوں کی سیر کی، تمام آسمانوں کی سیر کی، اور ہر آسمان پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زیارت سے نوازا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر نبیوں نے مبارکبادیاں پیش کی۔ اب میرے آقا ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا پہنچے، آپ اس مقام تک پہنچے جس سے آگے بڑھنے کی کسی کو مجال نہیں، یہاں تک کہ اس مقام پر جبریل امین نے بھی پیارے آقا سے معذرت کر لی کہ حضور اس سے آگے اب میں بھی نہیں جا سکتا، مگر خاص مہمان وہاں سے بھی آگے جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ جہاں کب کہاں سب ختم ہو جاتا ہے، لا مقام، مقام کعبہ قوسین تک نبی پاک تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچے جہاں عقل و خرد کی رسائی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انعامات الہیہ سے نوازے گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی انعامات عطا ہوئے۔ آج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، جو بعد میں 5 نمازوں کی صورت میں ہم پر فرض کیا گیا۔ میرے آقا نے آج جنت کے طبقات اور دوزخ کے طبقات بھی ملاحظہ فرمائے۔ آج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کا قرب خاص حاصل کیا اور سر کی آنکھوں سے مالک کائنات کا دیدار کیا۔ یاد رہے سارے عالم میں، آل اراؤنڈ the world، سب سے بڑا غیب، سب سے بڑا کوئی غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جو نہ پتا ہو، انسین نالج، غیب کا علم۔ سب سے بڑا غیب سارے عالم میں کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دنیا میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا، کسی نبی نے، کسی بندے نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ ہاں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب سے کلام کرتے تھے۔ کلیم کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنے والا، کلام کرنے والا۔ آپ کلام کرتے تھے، اور آپ نے ایک بار رب سے عرض کی تھی رب ارینی، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کلیم اللہ ہیں، دیدار کی تمنا بھی کی ہے، مگر ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں رب کے حبیب آرام کر رہے ہیں ام ہانی کے گھر پر، جبریل امین آ رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور رب کی طرف سے بلاوا ہے۔ وہاں التجا ہو رہی ہے، بنا کیا جا رہا ہے۔ فرق دیکھیے کلیم اور حبیب کا، کلیم التجا کر رہے ہیں اور منع کیا جا رہا ہے، اور یہاں محبوب کو بلایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہیں منع کیا جا رہا ہے، کہیں بلایا جا رہا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ پورے عالم میں، سارے جہان میں سب سے بڑا غیب خود رب العالمین ہے، ٹھیک ہے؟ اب رب عز و جل کو کسی اور نے نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار کیا ہے۔ تو جب سب سے بڑا غیب رب نے اپنے حبیب کو دکھا دیا، پھر اور کوئی بات کون سی غیب والی باقی بچتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے مسئلہ حل کر دیا نا، کیا لکھتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا
تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، تم سے نگاہ ہو بھلا، تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب جب بات چلی ہے کہ طور کے پہاڑ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی کہ مولا تیرا دیدار کرنا ہے، وہاں سے منع ہو گیا. پھر ایک خاص تجلی ایک پہاڑ پر نازل کی گئی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کا دیدار کیا تو آپ بھی بے ہوش ہو گئے. ذرا غور کیجئے گا، وہاں تجلی کا دیدار کیا اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور یہاں نبی پاک علیہ السلام رب کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہیں. کعبہ قوسین کے پاس جا کر رب کی بارگاہ میں دیدار ہو رہا ہے. تو ہم نے صلاۃ والسلام میں یہ شعر کئی بار سنا ہوگا، آج اور سمجھ آ جائے گا تو اور لطف آئے گا. شاعر لکھتے ہیں نا، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو نبی پاک کی اس بصارت کا عالم کیا ہوگا. اچھا ایک اور بات، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کا دیدار کیا، اس کے بعد آپ بے ہوش بھی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کی آئی سائٹ کا عالم یہ ہو گیا تھا، آپ کی نظر کا عالم یہ تھا کہ آپ 30 میل کی دوری سے، غور سے سنیے گا، 30 میل کی دوری سے سیاہ زمین پر سیاہ چونٹی اندھیری رات میں اس طرح دیکھ لیتے تھے جیسے اپنی ہتھیلی پر کسی چیز کو ملاحظہ کر رہے ہیں. سیاہ چونٹی تو یہاں جائے تو نظر نہیں آتی اتنی روشنی میں، 30 میل دور ہو، رات بھی اندھیری ہو، زمین بھی کالی ہو، چونٹی بھی سیاہ ہو. چونکہ اس تجلی کو دیکھا تھا تو بصارت کا عالم یہ ہو گیا. جس نے تجلی کو دیکھا اس کی بصارت کا عالم یہ ہے. جس نے رب کی خاص جلوے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس مصطفیٰ کی بصارت کا عالم کیا ہو. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. یعنی نبی پاک کی اب نگاہوں کا کیا عالم ہوگا. نبی پاک اگر مدینہ منورہ میں اپنے روض انور سے اگر دنیا بھر میں اپنے غلاموں کو ملاحظہ بھی فرمائیں، ان کی دستگیری بھی فرمائیں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار جو کرا دیا. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے یہ اجمالاً میں نے معراج کا واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے کو جتنا بیان کریں ماشاءاللہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا. چند اس واقعے کی حکمتیں جس سے مزید ایمان تازہ ہو، اور پھر اس مبارک رات جو واقعہ معراج ہوا اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق ہے، ہمیں اس رات سے کیا سبق لینا ہے اور اپنی زندگی میں اس میں کیا تبدیلی لانی چاہیے. یاد رہے مشہور محاورہ ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یعنی حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ عز و جل کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہیں. اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو معراج کروائی، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی دل جوئی اور تسکین خاطر تھی. عام الحزن، یاد رہے جس سال معراج ہوئی نا، یہ سال عام الحزن بھی کہلاتا ہے، غم والا سال، کیونکہ اس سال نبی پاک علیہ السلام پر بڑے یہ سمجھیے غم کے پہاڑ ٹوٹے. پیارے آقا علیہ السلام نے جب دعوت اسلام شروع کی، مکہ پاک ہی تھا جہاں سے دین کی تبلیغ کی ابتدا ہوئی، تو یہاں جیسے ہی نبی پاک نے اسلام کی دعوت پیش کرنا شروع کی، کفار مکہ نے بڑے مظالم، بہت تنگ کیا، بڑا ستایا، مگر ان تمام سورشوں میں، تمام مخالفتوں میں بڑا سہارا، بڑا سپورٹ حضرت ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی پاک کے چچا ابو طالب، یہ دونوں بہت سپورٹو تھے. مگر اسی سال اس موقع پر ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا. ابھی نبی پاک ایک طرح سے اب ان لوگوں کی طرف سے مزید ستم اور ظلم کی آندھیاں بڑھی کہ اب ابو طالب بھی نہیں رہے جو انہیں سپورٹ کرتے تھے.
اب پیارے آقا کا دل اقدس بہت غمگین تھا. اب اسی غم کے عالم میں میرے آقا نے مکہ پاک سے نکل کر طائف کے میدان کا رخ کیا کہ طائف میں جا کر وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں، شاید وہ بات مان جائیں، وہ میسج قبول کر لیں. مگر وہاں تو یوں سمجھیے کہ ظلم کی آندھیاں مزید تیز ہو گئی. یہاں زبانوں کے تیر برسائے جاتے تھے، وہاں تو پتھر برسائے جانے لگے. نبی پاک پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آقا زخموں سے چور ہو گئے، نالین اقدس خون سے بھر گئی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا کہ حضور ایک بار آپ ارشاد فرما دیں ان پہاڑوں کو ان طائف والوں پر الٹ پلٹ کر رکھ دیں. مگر کمال ہے میرے آقا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. زخموں سے چور چور ہیں مگر میرے آقا فرماتے میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. عذاب کی دعا نہ کی. اور اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے مگر ان کی نسلیں مجھے پہچان جائیں. اتنا غم تھا، اتنی تکلیف تھی. اس سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر اب رحمت الہی نے اپنی عظمت و کبریائی کی واضح نشانیوں کا مشاہدہ کرانے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم میں بالا کی سیر کرانے کے لیے بلایا تاکہ حالات کی جو ظاہری ناسازگی تھی نبی پاک کے مزید دل کو غمگین نہ کرے. گویا نبی پاک کا دل غمگین تھا، اس میں تسکین کی خاطر انہیں معراج کو بلایا گیا، انہیں یہ تحفہ عطا کیا گیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، زہے عزت و اعتلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. مکاں عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ایک اور بڑی خوبصورت حکمت علماء نے لکھی کہ تمام نبیوں نے خدا کی ذات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے اور اللہ ایک ہے، مگر کسی نے آنکھ سے نہیں دیکھا تھا. رب عز و جل کا دیدار کسی نے نہیں کیا تھا. اور شہادت کی تکمیل یہ ہے، یاد رکھیے، شہادت کی تکمیل یہ ہے یا تو شاہد نے خود دیکھا ہو یا کسی دیکھنے والے سے سنا ہو. آپ کہیں یار میں نے دیکھا ہے یا میں نے جس نے دیکھا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں. شہادت کی تکمیل اس بات سے ہوتی ہے. لیکن گروہ انبیاء میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی اس سے پہلے کہ جس نے رب کو دیکھا ہو. اللہ اللہ. نبی پاک کو معراج کروا کر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، شہادت کی تکمیل ہو گئی کہ نبی پاک فرماتے کہ ہاں میں نے رب کو دیکھا ہے. گویا یہ شہادت کی تکمیل کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی. اچھا، اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو معراج میں سفر ہوا یہ کتنی دیر میں ہوا؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور اس میں کچھ کنفیوژن کو بھی کلیئر کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر کیا، آج ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں، کتنا بھی تیز ترین سفر کریں، یقیناً بہت ترقی ہو گئی ہے. پہلے اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، پھر گاڑیاں آئیں، پھر جہاز آ گئے، اب جہاز بھی بڑے تیز رفتار آ گئے اور ترقی کر رہی ہے سائنس. لیکن میرے آقا کی جو معراج کے سفر کی رفتار ہے وہ جتنی بار سنیں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. آپ کسی بستر پر آرام کریں اور کھڑے ہو جائیں تو چند سیکنڈز تک وہ بستر گرم رہتا ہے. اگر کوئی دروازہ کھول کر جائے، پہلے زمانے میں کنڈی ہوتی تھی، بلکہ جو پرانے اہل مکہ ہیں انہوں نے مسجد الحرام میں جس جگہ پر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا اس کنڈی کا دیدار کیا ہوگا کہ عاشقان رسول نے پلر کے اوپر وہ کنڈی بھی لگا کر رکھی تھی. الحمدللہ میں نے بھی اس کا دیدار کیا. پھر کنڈی ہلتی ہے تھوڑی دیر تک، بستر تھوڑی چند سیکنڈز تک گرم رہتا ہے، اور اگر کوئی وضو کرے اور اس کا پانی بہے تو وہ چند سیکنڈز کے لیے ہی بہتا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کا سفر کتنا تھا. میرے آقا کعبہ شریف سے بیت المقدس تشریف لے گئے. اس زمانے میں یہ 1 مہینے کا سفر تھا. 1 مہینے جانے کا لگتا تھا اونٹ پر یا گھوڑوں پر. اس کے بعد بیت المقدس سے پہلے آسمان، کتابوں میں لکھا کہ زمین سے پہلے آسمان کا جو راستہ ہے
وہ 500 سال کی مسافت ہے. 500 ایئرز لگتے ہیں اوپر جانے میں اگر کوئی جا سکے. پہلے سے دوسرے آسمان 500 سال، دوسرے سے تیسرے آسمان 500 سال. کیلکولیٹ کرتے جائیں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکان، پھر جنت کے طبقات کی سیر. کل ہزاروں سال کا سفر تھا. یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں تھا. مگر میرے آقا جب یہ سفر کر کر واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی بہہ رہا تھا. یعنی نبی پاک اتنے ہزاروں سال کا سفر کر کے آ گئے مگر زمانے نے کوئی وقت آگے بڑھا ہی نہیں تھا. 1-2 سیکنڈ بھی آگے نہیں ہوا تھا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ تو بڑی چونکا دینے والی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. رب کی قدرت سے تو سب ممکن ہے، لیکن عشق کا جواب تو یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں گھڑی ہو، گھڑی ٹک ٹک کرتی ہے نا، اس کا سیل نکال لے تو گھڑی رک جاتی ہے. نبی پاک جان عالم ہے. میرے آقا اس دنیا سے رب کی بارگاہ میں چلے گئے، لامکاں تشریف لے گئے. زمانہ رک گیا تھا کیونکہ جان چلی گئی تھی. آقا واپس تشریف لائے، پھر زمانے نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. نبی پاک تشریف لائے تو یہ وقت آگے بڑھا. اب آئیے، اتنی رفتار، اتنی اسپیڈ، پلک جھپکتے میں اتنا بڑا سفر. اب میں اس بات کو قرآنی آیت کے ذریعے، اور لاجیکلی تو آپ نے سمجھ لیا، اب قرآنی آیت کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن پاک میں ایک واقعہ موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی، آپ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا کہ تخت بلقیس، وہ چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ میری بارگاہ میں لایا جائے. ملک سبا سے بہت دور تھا، وہ ملک الگ تھا. اب اس تخت کی سائز کیا تھا؟ 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا، ہیروں اور جواہرات سے آراستہ وہ تخت تھا. آپ ملک شام میں تشریف فرماتے، یمن سے لانا تھا. کتنا بڑا راستہ ہے. تو ایک جن جو تھا اس محفل میں موجود تھا، اس نے کہا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے اس سے بھی جلدی آ جائے. تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی تھا، اس کے پاس کچھ کتاب کا علم تھا، لکھا کتابوں میں. اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. ملک شام سے اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے. اور یہ بات میں نہیں کر رہا، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر 40. سبحان اللہ. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. ہے ترجمہ کنز ایمان. اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے. اور ایسا ہی ہوا، یہ گفتگو ختم ہوئی اور تخت حاضر ہو گیا. حضرت سلیمان کے امتی کی یہ کرامت قرآن میں موجود ہے. یعنی اللہ کی قدرت تو بے شک وہ قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے ایسی طاقت ایسی قوت عطا کرے. تو سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی اسپیڈ کا عالم یہ ہو، جو سلیمان کے بھی آقا ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. اچھا، ایک جو ماننے والے ہوتے ہیں نا، وہ خوشی ہوتے ہیں، برکتیں ہی لوٹ رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی جھوم رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، جتنا سن رہے دل خوش ہو رہا ہے. لیکن شیطان کئی لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا ہے. ایک بڑا عجیب واقعہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک سنار مرید تھا، سنار کا کام کرتا تھا. اچھا، اس نے اپنے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ہر جمعے جو ہے وہ صوفیاء کرام کے مصلے مسجد کو لے جاتے، جامع مسجد کو وہاں بچھاتے کہ علماء کرام آ کر یا نماز پڑھیں گے. جمعے کے بعد وہ مصلے لپیٹتا اور واپس آ جاتا. ایک دن جمعے کا دن تھا، وہ جانماز لے کے نکلا، تیار جانماز باندھ کے رکھی کا غسل کر کے آتا ہوں. دریائے دجلہ میں، بغداد میں دریائے دجلہ میں اس نے نہانا شروع کیا. جمعے کا دن تھا، غسل کر رہا تھا. غوطہ لگایا، غوطہ لگا کر جب باہر نکلا تو سارا سمائی تبدیل. یہ تو جگہ ہی دوسری ہے، میں تو دریائے دجلہ میں میں نے غوطہ لگایا تھا، یہ تو ملک ہی دوسرا لگ رہا ہے. باہر نکلا، جسم پہ لباس بھی پورا نہیں تھا. سنبھالتے سنبھالتے اپنے آپ کو لوگوں سے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے؟ کہا یہ تو مصر ہے. کہا بغداد میں غوطہ لگایا، مصر میں نکلا. اچھا، اب مارکیٹ میں گیا، سنار مارکیٹ میں، وہاں اس کو نوکری بھی مل گئی، کام اچھا کیا تو جو سنار تھا اس نے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی.
وہیں زندگی گزرتی رہی، 3 بچے ہوئے، 6 یا 7 سال اس نے اپنی زندگی کے ادھر ہی گزارے۔ 7 سال کے بعد ایک موقع پر پھر اس کو غسل کی حاجت ہوئی، وہ دریا کے کنارے آیا اور اس نے غوطہ لگایا۔ جب غوطہ لگایا باہر نکلا، پھر بغداد میں باہر نکلا۔ اچھا باہر نکلا تو اس کو یاد آ گیا تو میرا ہی شہر ہے، تو واپس گھر گیا کہ بڑے عرصے بعد گھر آیا ہوں، گھر والے پریشان ہو گئے ہوں گے۔ گھر پہنچا تو گھر والوں نے کہا جلدی کرو، جمعے کا وقت قریب ہے، جا کے مصلی نہیں بچھانے ہیں۔ یہ بندہ حیران کہ یہ تو وہی دن وہی لمحے، ابھی تو غسل کے لیے گیا، جہاں نماز اٹھائی، حیران پریشان گیا تو واقعی جمعے کا دن وہی جہاں نمازیں تیار، ایک دوسرے ملک میں 7 سال گزار چکا ہے۔ اب واپس آیا، اس نے جا نمازیں بچھائیں، اور جب جا نمازیں بچھائیں لوگوں نے نماز پڑھی، واپس پیر صاحب کے پاس آیا کہ حضور عجیب واقعہ ہو گیا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ایسا ہوا کہ غسل کرتے کرتے کہیں اور پہنچا، زندگی کے 7 سال ادھر گزارے، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے، مگر واپس آیا تو یہاں تو سب کچھ ویسا ہی، وہی لمحہ ہے۔ پیر صاحب تو پیر صاحب ہوتے ہیں نا، اللہ والے دلوں کے حالات جانتے ہیں نا۔ کہتے یہ بتاؤ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ تو نہیں آیا تھا؟ کہتا ہے ہاں مجھے یقین نہیں آتا تھا، میں سوچتا رہتا تھا کہ نبی پاک شب معراج اتنا لمبا سفر کر کے اتنی تھوڑی دیر میں کیسے واپس آ گئے۔ کہ اللہ نے تیری سمجھ کے لیے یہی انتظام فرما دیا۔ تو بہرحال رب کی قدرت سے سب ممکن ہے۔ ہمیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام پتہ چلیں، احادیث کے ذریعے کوئی بات پتہ چلے اور ہماری عقل میں نہ آئے، ہر بات میں لاجک تلاش نہیں کی جاتی۔ یاد رکھیے یہ شب معراج گزرنے کے بعد صبح معراج بھی کچھ لوگوں نے لاجک تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، کچھ لوگوں نے معاذ اللہ آرگیومنٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح معراج جب یہ لوگوں کو بتایا تو زمانے میں مکہ پاک میں کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد اقصیٰ کی بھی سیر کر کے آیا، آسمانوں کی بھی سیر کر کے آئے ہیں، تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے تو بڑا شور و غوغا مچا دیا اور بڑا معاذ اللہ تمسخر اور مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ رات کے تھوڑے حصے میں آپ کیسے ہو کر آ گئے۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے اعتراض کے طور پر، کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی میں کبھی بیت المقدس نہیں گئے، پیارے آقا ویسے ظاہری طور پر نہیں گئے تھے، تو انہوں نے ایسے لوگوں کو بلایا جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے سوال شروع کر دیے کہ بتائیں، مثال دے رہا ہوں کہ اس کا رنگ کیسا ہے، دیواریں کیسی ہیں، محرابیں کیسی ہیں۔ اب یہ سوال بڑا ان لاجیکل ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب یہاں آئے ہیں، ایک جو بھی کمرے میں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی کہے یار آپ فلاں جگہ پر گئے تھے اجتماع میں، ہم کہے ہاں گئے تھے، کوئی بتاؤ کتنے پنکھے لگے ہوئے تھے، کتنے ایئر کنڈیشن لگے تھے، کتنے بلب لگے ہوئے تھے، وہ کتنے تکیے لگے ہوئے تھے، کیا یاد ہو گیا ہمیں؟ حالانکہ ہم سب آئے ہیں، لیکن ہم یہاں اجتماع کے لیے آئے ہیں، ہم یہ چیزیں گننے نہیں آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس تشریف لے گئے، لیکن ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز مستحضر ہو، ہر بات یاد ہو، یہ ضروری نہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کراس کوسچننگ شروع کر دی۔ ان بدبختوں نے پیارے آقا کا گویا امتحان لینا شروع کر دیا کہ بتائیے رنگ کیسا تھا، دیواریں کیسی تھی، محراب کیسی تھی۔ مگر جب نبی پاک کا امتحان لینا شروع کیا تو رب پیارے آقا کے ساتھ جو ہے، اب جبریل امین بیت المقدس کا گویا نقشہ لے کر، اور ایک روایت کے مطابق بیت المقدس ہی کو سامنے لے کر پیارے آقا کے آ گئے۔ نبی پاک دیکھتے جاتے، فرماتے پوچھو کیا پوچھتے ہو، وہ پوچھتے جاتے، میرے آقا بیت المقدس کو دیکھتے جواب دیتے جاتے۔ لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ اس کے بعد بھی نہیں مانے، جو لاجکس تلاش کرتے ہیں نا، کوسچنز کریٹ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں خدشے ہی رہتے ہیں۔ اور ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ کفار مکہ گئے سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر پر، اچھا ان کو ابھی تک نبی پاک کی زبان ہی نہیں پتا چلا تھا، پیارے آقا نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ میں رات معراج ہوئی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کفار مکہ میں سے کسی نے، جب آپ باہر آئے تو کہا اے ابو بکر جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ بڑی محبت کرتے ہیں نا ان سے۔ کہا کیا فرماتے ہیں؟ کہا وہ فرماتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں مکے سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں۔ کہا میرے آقا واقعی ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے جو دروازے پر گیا ہو اس نے سوچا ہو کہ کچھ تذبذب والا معاملہ ہو گیا۔ کہا ہاں ہاں یہی کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں۔ تو یہ معراج کی رات جب بھی آتی ہے نا، سارے عالم میں دو قسم کے لوگ بڑے واضح ہو جاتے ہیں۔ کچھ جیسے ہی معراج کی رات آتی ہے ان کے چہروں کے چہرے دمک جاتے ہیں، خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ نبی پاک کو رب نے اتنا بڑا تحفہ عطا کیا۔ اور جو لاجکس اور اس پہ پھنسے رہتے ہیں وہ اپنے دل پر غور کر لیں۔ پنجابی والے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اسی منن والے ہیں سوچن والے نہیں ہیں۔ نبی پاک کی شان بیان ہو رہی ہے، غلام کا تو کام ہی جھومنا ہے، غلام کا کام تو خوشیاں منانا ہے۔
کہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر بڑا تحفہ عطا کیا. اور سبحان اللہ جبریل امین بھی ایک جگہ جا کر رک جاتے ہیں. وہ جگہ کون سی ہے؟ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کی بات ہوئی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے ایک بات کرنے میں، تو وہ بھی دوبارہ سن لیں انشاءاللہ. یہ مکے میں جبریل امین کئی بار آئے. یہ مجھے ایک بار میں مفتی قاسم صاحب کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر تھا. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. انہوں نے بڑی پیاری بات ایک بار کی. ہم روضہ رسول کے قریب تھے. کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، یہ وہی مقامات ہیں جہاں جبریل امین آیت قرآنی لے کر آیا کرتے تھے. قرآن کے نزول کے مقامات ہیں. بندہ ان باتوں کو یاد کیا کرے. اے مکے میں رہنے والوں، آپ مکہ پاک کی عظمت کو بار بار پڑھتے رہا کریں، سنتے رہا کریں، دہراتے رہا کریں. ذرا غور کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ ظاہری حیات میں سے 53 سال 53 ایئرز میرے آقا نے مکہ پاک میں گزارے. یہاں کے چپے چپے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں ہیں. جبریل امین کا مقام کیا تھا؟ کہاں رہتے ہیں وہ؟ سدرۃ المنتہا. کتنا دور ہے پتہ ہے؟ آپ کسی سے بڑی محبت کرتے ہوں اور وہ جدہ میں رہتا ہو، چلے اور دور نہیں جاتا، مکے میں رہنے والے جدہ میں وہ رہتا ہو، حالانکہ 1-1.5 گھنٹے بندہ پہنچ جاتا ہے. بہت زیادہ محبت بھی ہو تو بندہ مہینے میں ایک بار مل لے گا، ہفتے میں ایک بار مل لے گا. کوئی روز جائے گا مکے سے جدہ ملنے کے لیے؟ حالانکہ 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، 90-95 کلومیٹر ہے. گاڑی تیز چلے تو 50 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. سدرۃ المنتہا کتنا دور ہے؟ زمین سے پہلا آسمان 500 سال، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال، پھر سے 7واں آسمان کیلکولیٹ کریں، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا. جبریل امین کا مقام ہے سدرۃ المنتہا. آقا موجود تھے مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں. آپ کو پتہ یہ اتنا دور سے نبی پاک کے پاس کتنی بار آتے تھے؟ سب سے پہلی بار کون سے سال میں آئے؟ کون بتائے گا؟ پیارے آقا سے پہلی ملاقات جبریل امین کی کب ہوئی؟ کہاں پر؟ پہلے یہ بتائیں. ہاں، غار حرا میں. ٹھیک ہے. میرے آقا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. ماشاءاللہ، ساتھ رہیں گے تو تھوڑا دہرائی بھی ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. 40 سال کی عمر تھی نبی پاک کی عمر مبارک. پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ غار حرا میں. اچھا، نبی پاک کی ظاہری حیات طیبہ کتنے سال؟ 63 سال. تو کتنا عرصہ ملاقاتیں رہیں ظاہری حیات میں؟ 23 سال. ویری گڈ. 23 سال. ایک سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے 360. ٹھیک ہے. تو 360 دن اگر ایک سال میں، تو 10 سال میں کتنے ہو گئے؟ 3600 دن. 20 سال میں ہو گئے 7200 دن، 7200 دن. پھر مزید 3 سال باقی رہ گئے، اس کے 1000 دن اور ملا لیں، کتنے ہو گئے؟ 8200 دن کم و بیش. پہلی ملاقات جو جبریل امین سے ہوئی، اس سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک نبی پاک اس دنیا میں 8300 کم و بیش دن رہے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھو گے تو مزہ آئے گا. بہت ایمان افروز بات کرنے جا رہا ہوں. تمام نبیوں سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی. کتابوں میں لکھا، قصص الانبیاء میں بھی لکھا، کسی نبی کے پاس جبریل امین 10 بار آئے، کسی کے پاس 50 بار، کسی نبی کے پاس 100 بار حاضری دی، کسی کے پاس 200-300 بار حاضری دی. نبی پاک کے پاس کتنی بار آئے، کتنی بار حاضری دی؟ 24,000 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ. 8,300 دن ہیں جس میں 24,000 بار ملاقات ہو رہی ہے. اگر ایوریج ہی بنائے نا تو روزانہ 3 سے زائد بار، ڈیلی 3 سے زائد بار، بلکہ کئی دن جو کتابیں پڑھتے ہیں، سیرت پڑھی انہوں نے کہ بہت دنوں تک تو وقفہ رہا، جبریل امین نہیں آتے تھے. اس پر کفار مکہ نے مذاق بھی اڑانا شروع کیا تھا کہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اگر ان دنوں کو بھی مائنس کر دیا جائے تو ایسا لگتا ہے کبھی 12 بار بھی آئے ہوں گے، کبھی 15 بار بھی آئے ہوں گے، کبھی 11 بار بھی آئے ہوں گے. سدرۃ المنتہا سے اتنا لمبا سفر کر کے بار بار آنا، یہ بار بار جانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اے مکے والوں سنو، بات یہ ہے کہ میرے نبی کے دیدار کا عالم ہی ایسا تھا، اس چہرے کی چاشنی ایسی تھی. یہ میں نہیں کہتا. جب ایسا کوئی معمہ آ جائے، جب ایسی کوئی بات سمجھ نہ آئے کہ عشق والی بات ہو، یہ کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے خاندان اعلیٰ حضرت کی طرف. یا تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت یا برادر اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات کرتے ہیں، تو کیا کمال کی بات لکھتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب. بات یہ ہے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا. اگر لکھا کہتے ہیں ملاقات کو، کہتے ہیں نبی پاک سے ملاقات کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر،
جبریل سدرہ چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ درۃ الناصحین میں ایک اور بڑی ایمان افروز حکمت بیان کی گئی کہ زمین اور آسمان کا آپس میں مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی گویا۔ آسمان فخر کر کے زمین سے کہتا ہے میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، زمین نے کہا کہ میں تجھ سے افضل ہوں، آسمان سے کہا کہ شہروں، دریاؤں، نہروں، درختوں، پہاڑوں اور دیگر کئی چیزوں سے مجھے زینت بخشی ہے۔ آسمان نے جواب دیا میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ سورج، چاند، ستارے، بروج، عرش و کرسی، جنت مجھ میں ہے۔ زمین نے کہا مجھ میں کعبہ ہے، جس کی زیارت تو طواف انبیاء، مرسلین، اولیاء اور عام مومنین کرتے ہیں۔ آسمان نے جواب دیا میرے پاس بیت المعمور ہے، اس کا طواف ملائکہ اور فرشتے کرتے ہیں۔ مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء، مرسلین، اولیاء کا ٹھکانہ ہے۔ زمین نے آسمان کو کہا کہ سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ میں اقامت فرمائی اور آپ نے شریعت مجھ پر جاری فرمائی۔ آسمان کے پاس اب جواب نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر میں یہ بات بڑی کمال کی، پڑھا کرو امام عشق و محبت کو، پڑھا کرو اور ان کے اشعار سمجھا کرو۔ فتوے پڑھنا، بڑے بڑے ان کے مسائل پڑھنا، یہ تو واقعی علماء کا کام ہے، اور علماء کی مہربانی ہمیں آسان کر کے، بالخصوص امیر اہل سنت اپنی کتابوں میں آسان کر کے ہمیں دیتے ہیں، تو وہ مکتبۃ المدینہ سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت نے شاعری میں بھی کمال بات کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو آپ کبھی دیکھیں نا دور سے آسمان، کھلا آسمان دیکھیں کبھی ریگستان پہ کھڑے ہو کر یا کھلی جگہ پر، تو آپ کو آلویز ہمیشہ آسمان آگے سے جھکا ہوا نظر آئے گا، بینڈ نظر آتا ہے، سیدھا نہیں آتا، آگے جا کے آپ کو ایسا لگے گا آسمان جھک گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ایسے نہیں جھکا، یہ اس کی کمر جو ہے نا یہ جھک گئی ہے۔ اور یہ ایک محاورہ ہے کہ کسی کو کوئی تانا دے دے نا، اور خطرناک بڑا والا تانا دے دے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ ایسا تانا دیا کہ کمر ہی جھکا دی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے۔ جو آسمان کی کمر ہے نا یہ خم ہو گئی ہے، کیوں کہ زمین نے اسے ایک تانا دیا ہے۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ پشت فلک اس تانے زمین سے، ہم ہو گئے پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ اب یہ جو مکالمہ ہوا نا اس میں آسمان عاجز آ گیا کہ نبی پاک تو واقعی زمین کے پاس ہیں۔ تو اب درۃ الناصحین میں لکھا کہ آسمان نے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ یہ زمین مجھے تانا دے رہی ہے۔ زمین کہتی نبی پاک اس کے پاس ہیں، اے رب کرم فرما اور تیرے محبوب کو آسمانوں پر بھیج دے، ان کے قدم آسمانوں پر بھی لگ جائیں تو مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو جائے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات یہ آسمان کی سیر کرائی گئی۔ اور اللہ اکبر، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات آسمانوں کی چلی ہے۔ نبی پاک وہ عظیم ہستی ہیں جن کو جو پاور دیا گیا فقط زمینوں پر نہیں، میرے آقا زمین پر کھڑے ہو کر آسمان پر کس طرح تصرف فرمایا کرتے۔ زمین پر رہنے والے بڑے بڑے صدر، بڑے بڑے پاورفل لوگ گزرے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہی از دا موسٹ پاورفل مین آن دا ارتھ، یہ دنیا پر سب سے زیادہ پاور رکھنے والا شخص ہے۔ کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے بے شک دنیا میں اپنے اپنے ملکوں میں یا کچھ ملکوں میں طاقت رکھنے والے کچھ لوگ آئے ہوں گے، ایک تو ان کی طاقت محدود ہے، ایک تو جب تک کرسی ہے، جب تک طاقت ہے۔ اللہ کے حبیب کو رب عز و جل نے ایسی قدرت، ایسی طاقت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا بلکہ ہمیشہ کے لیے نبی پاک کے پرچم کو، نبی پاک کے چرچے کو بلند فرما دیا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت تو کمال کی بات لکھتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اے امتیوں یہ اللہ نے مہربانی کر دی، ان کا امتی بنا دیا، ورنہ جس آقا کے امتی ہونا ان کی شوکت، ان کا علو، ان کا مقام کیا ہے، اپنی تو اوقات ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جائیں، ارے ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ آج جو ہم بات بھی کر رہے ہیں نا ان کی، بس ان کی مہربانی ہے، ورنہ ان کا مقام فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔
اب نبی پاک کا یہ عالم، لیکن زمین پر رہ کر آسمانوں پر قدرت کیسی تھی؟ چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے فرما دے، سورج پر دعا کریں تو واپس پلٹ آئے، اشارہ کریں تو بادل کٹ جایا کریں، ہاتھ اٹھائیں تو بارش برس جایا کرے۔ ارے زمین پر رہ کر میرے آقا کو آسمانوں پر ایسا تصرف تھا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو بڑے بڑے عاشق رسول، فنا فی الرسول ہیں۔ ہم آج معراج کی بات کر رہے ہیں، امام عشق و محبت نے بھی معراج کا تصور کیا ہوگا۔ جب ہم معراج کی بات کرتے ہیں تو آسمانوں کی بات ہوتی ہے۔